ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیاوی محفل کے قریب لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ آپ کو آج ذکر رسول، ذکر اولیاء کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ حضرات، آپ دل جمعی کے ساتھ، یقین کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ جب حضرت کا خطاب ہوگا تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ شہر ورنگل میں کیسے خطیب تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر PhD بھی کیے ہیں حضرت، جس کی تقریر سننے کے لیے بڑے پڑھے لکھے لوگ آیا کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت آپ کے اور ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والی ہے کچھ ہی منٹوں میں۔ آپ انتظار کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے محفلوں میں ادب کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ دیکھیے قرآن پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جس نے اپنے بچے کو 30 پارے کا حافظ قرآن پڑھا ہے، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ بچہ جو دن رات خدا کے مقدس کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے صرف قل هو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھا، سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے، صرف 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو 24 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت میں 2 محل عطا کرے گا۔ تو وہاں حضرت سیدنا عمر فاروق تھے، کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی ہے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، تب تو ہم اللہ کی قسم ہم جنت میں بہت سارے محل بنوا دیں گے، کیونکہ ہم بہت مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم عطائے رب جلیل پر تعجب نہ کرو، رب تعالیٰ کی جنت بہت وسیع ہے، پورے دنیا کے لوگ اگر کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، ہر انسان 1000 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھے تو اللہ اسی حساب سے سب کو جنت میں محل عطا کرے گا۔ اے مسلمانوں، تو جو 24 مرتبہ پڑھے اللہ اس کے لیے 2 محل جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ تو پوری قرآن کی تلاوت کرے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے قیامت کے دن حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ تم پڑھنا شروع کرو اور جنت کے درجات میں جانا شروع کرو۔ حافظ قرآن الحمد سے شروع کرے گا، جنت کی منزلیں طے کرتا رہے گا، والناس کے سین پر جہاں قرآن کی تلاوت ختم ہوگی حافظ قرآن کا وہی مقام ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان بچوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، ان کا مقام آپ کے اور ہمارے نبی نے وہ بلند فرمایا ہے۔ تم دیکھتے ہو بچے گلیوں میں پھر رہے ہیں جن کے کپڑے پھٹے اور پرانے ہیں، تمہارے نزدیک یہ حقارت کی نگاہ ہو سکتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت جس کے خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں جب طالب علم چلتا ہے تو کوئی دنیا دار کے لیے قالین بچھائی جاتی ہے، سنگ مرمر بچھایا جاتا ہے، مخمل بچھایا جاتا ہے، لیکن اس کا مقام اتنا بلند ہے جب یہ طلبہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے یہ طالب علم چلتے ہیں تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ان کے قدموں میں فرشتے اپنے پر کو بچھایا کرتے ہیں۔ ان کا مقام سمجھو، اپنی قسمت کو اجاگر کرنا چاہتے ہو تو ان کی خدمت سعادت سمجھ کے کرو، مجبوری کے سمجھ کے نہیں۔ حضرات محترم، جو ایسے طلبہ اکرام کی خدمت کرتے ہیں، عظمت بجا لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اے اولادو، اپنے ماں باپ کو نہ چھڑکنا بلکہ ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ حضرات، آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے، آپ اندر جھانک کر دیکھیں۔ ارے ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے دل سے پوچھو، وہ ترس رہے ہیں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جو انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا۔ ایسی قسمت ماں باپ کو دیکھنے میں ہے، تو ماں باپ کی خدمت میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ مقام رکھا ہے، کتنی عظمتیں ماں باپ کے خدمت میں کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم دنیا کے نشے میں رہ کر آج ہم اپنے ماں باپ کو دور چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کی ہمارے اور بزرگوں کی، بڑوں کی ہمارے اندر قدر نہیں ہے۔ اگر آپ عزت پانا چاہتے ہو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں سے محبت کرو۔ میرے آقا کے دیوانوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کا فرمان ہے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے۔ اسی لیے آپ ادب کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم سے ضرور آراستہ کرو۔ حضرات، آخر میں ایک واقعہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے عذاب کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، میں چند قدم آگے گیا، وہاں استنجا کیا، پھر واپس آیا تو دیکھا کہ جس قبر پر پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اے اللہ، تھوڑی دیر پہلے اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، استنجا کر کے واپس آیا ہوں تو تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ مالک، کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر عیسیٰ، یہ شخص جو قبر کے اندر ہے بہت گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اسی لیے عذاب الہی میں مبتلا تھا، لیکن جب یہ مرنے کے قریب آیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اور اس نے اپنی بیوی کو وصیت کیا کہ اگر ہماری امانت تمہارے جو پیٹ میں ہے اس سے لڑکا پیدا ہو تو اسے مدرسے میں بھیج دینا۔ اس کو میں نے بیٹا عطا کیا۔ آج اس کے بیٹی کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی، اور اس کی بیوی اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق اپنے بچے کی انگلی کو تھامی اور اپنے گاؤں کے مکتب میں لے جا کر ایک استاد کے پاس ڈال دی۔ اس کے استاد نے اس کے بیٹے کو پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب کے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کا بیٹا اپنی توتلی زبان سے بار بار پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پیغمبر عیسیٰ، ہمیں حیا آ گئی کہ زمین کے اوپر جس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہو، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں۔ اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے عذاب قبر کو دور فرمایا۔ باپ عذاب قبر میں مبتلا ہو، بیٹا بسم اللہ پڑھے، اللہ اس کے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے جو قبر میں لیٹا ہے، باپ سامنے بیٹا کھڑے ہو کر کبھی سورہ یاسین پڑھ رہا ہوگا، کبھی سورہ رحمان پڑھ رہا ہوگا، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کر رہی ہوگی۔ جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تلاوت کلام پاک کی برکت سے اس قبر کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سکھایا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے، دین کا عالم بنایا ہے۔ مسلمانوں، جب تک یہ بچہ پڑھتا رہے گا ان کے ماں باپ کو اللہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اولاد کو
حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں اور اسلامی تعلیم سے آراستہ کر کے اسے ایک کامیاب انسان بنائے۔ مسلمانوں، آپ اگر یہ جذبہ لے کر اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ پھر ایسے مجمع میں آپ کی اولاد بھی قوم کو خطاب کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ انسان، اب ایک بات غور کیجئے، ہر انسان چاہتا ہے میری اولاد کامیاب ہو جائے، میری اولاد سب سے اچھی اولاد ہو، میری اولاد سب سے بہترین ہو۔ مسلمانوں، ساری کائنات جسے سچ کہے، اچھا کہے، بہتر کہے ایک طرف ہے، مصطفیٰ جسے بہتر کہہ دے وہ ہمیشہ کے لیے بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اگر واقع آپ کے دل میں یہ صحیح جذبہ ہے کہ ہماری اولاد سب سے اچھی ہو، ہماری اولاد نیک ہو، ہماری اولاد صالح ہو، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ اگر واقع اپنی اولاد کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے۔ انشاءاللہ یہ اولاد جب دین کی تبلیغ کرتی رہے گی، آپ اگر دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو قبر میں مسکراتے رہو گے، تمہاری روح کو تسکین ملتی رہے گی کہ میں نے ایک ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ کر آئی ہے کہ جس اولاد کی وجہ سے اللہ مجھے قبر میں سکون عطا فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جس نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، عالم دین بنایا ہے۔ آج حضرت تشریف لا رہے ہیں، جس خطیب کو ہم سماعت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کتنی دور سے آئے ہیں، لیکن یہاں ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ اس کی خطاب کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، اور جس کا بچہ اس کرسی خطابت پہ بیٹھ کر عوام کو آج خطاب کرے گی، اس کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے، ان کے ماں باپ کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ ان کے ماں باپ دنیا میں بھی ہیں تو خوش ہیں اس لیے کہ میرا بیٹا ہے کہاں کا لیکن کہاں جا کے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ عزت نوازی ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رات کا کافی حصہ نکل چکا ہے، اب میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ اب حضرت بھی تشریف لانے ہی والے ہیں۔ میں حضرت مولانا عابد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج میں تشریف لائیں، اور حضرت حافظ قاری سلیم اشرف صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج میں تشریف لائیں، اور مولانا جعفر صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج میں تشریف لائیں۔ حضرات علماء اکرام کے لیے اسٹیج ہے، آپ کی جگہ یہ ہے، آپ یہاں تشریف لائیں۔ حضرات محترم، اب وقت کی قلت ہے، حضرت تشریف لائیں گے، اس کے بعد دستار بندی کا حسین منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل جناب لیاقت علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی لغزش و خطا ہوئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شمس الدہا صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، امام و خطیب مسجد اقصی کے نوارہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج میں تشریف لائیں۔